ٹائمز آف نیوز کی نیو ویڈیو میں انس الرحمان آج جن کی رہائش گاہ پر موجود ہوں ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے صدر اور نامینیٹڈ ایم پی اے پی ایس 122 جناب سینیٹر سید مسرور احسن صاحب، آئیے آپ لوگوں کو ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے صدر اور نامینیٹڈ ایم پی اے پی ایس 122 جناب سینیٹر سید مسرور احسن صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مسرور احسن صاحب، میں سب سے پہلا سوال آپ کے نام سے جڑا کرنا چاہوں گا۔ اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام نے آپ کو استاد کا لقب دیا، آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو ایسا کون سا درد دیا جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام نے آپ کو استاد مانا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ میری 50 سالہ سیاسی زندگی ہے اور میں نے مختلف اوقات میں اپنی سیاسی طور پر بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ ہم بھی یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اب لوگ کیا کریں، بہت سارے لوگوں کو میرا نام بھی نہیں پتہ، تو وہ آسان لفظ یہ اختیار کرتے ہیں استاد۔ اور یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے جب میں شاہی قلعے میں تھا، 2 سال میں شاہی قلعے لاہور میں تھا، اذیت خانے میں تھا، تو وہاں کے بہت سارے معاملات ایسے تھے جس کے بعد میں آیا تو مجھے لوگوں نے، کیونکہ وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، بہت مشکل ہوتی ہے۔ مسرور احسن صاحب، آپ نے سیاست میں کب اور کیوں قدم رکھا؟ میں نے 1965-66 میں این ایس ایف سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ بنیادی طور پر مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے اور پاکستان بنانے والوں سے بہت محبت ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں، حالانکہ میں 8th یا 9th کلاس میں تھا، تو میں این ایس ایف میں شامل ہو گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی۔ ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھے، ہم جمہوریت پسند لوگ تھے، آزادی چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا، اور وہ محترمہ فاطمہ جناح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں، تو ہم نے ان کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اس وقت سے میں مسلسل، میرا خیال 9th کلاس میں تو میں پہلی دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد گرفتاری، آزادی، رہائی، جیل کا سفر مستقل جاری رہا۔ میں نے اپنی تمام سیاسی زندگی میں تقریباً 14 سال 12 سال جیل کاٹے ہیں، اور مجھے سزائے موت میں بھی رکھا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، مجھے 15 کوڑے بھی مارے گئے ضیاء الحق کے دور میں۔ تو یہ میرا سیاسی زندگی، بات کرنے کو تو میں اپنی سیاسی زندگی کی بات کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ساری چیزوں کو ایک کوزے میں سمیٹنا مشکل ہے، اور آج کے لوگوں کو ابھی اتنا، حالانکہ سیاسی کارکنوں کو، جو آج کے نوجوان نسل سیاست کر رہی ہے، اس کو پاکستان کی تاریخ، سیاسی کارکنوں کی تاریخ یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے منشور سے آگاہی ضروری ہے، لیکن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ صرف اپنی پتہ نہیں کسی ہمدردی میں کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ مسرور احسن صاحب، یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ایک ٹائم پہ ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، یہاں کوئی دوسری سیاسی جماعت اپنا جھنڈا بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر رہی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں جو ڈر تھا اس کو آپ نے کیسے ختم کیا؟ دیکھیں، لوگوں کے دلوں میں جو ڈر اور خوف تھا، یہ ضلع یرغمال تھا، اور اس ضلع میں بڑی تباہی ہوئی ہے، 60-70 ہزار نوجوان مارے گئے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ چلو بھائی، سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہیں، لیکن اپنے ضلع کے، اپنے عوام کی ترقی کے لیے کام بھی کرتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کوئی اس ضلع میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے ایک تاریخ ہے کام کرنے کی تاریخ اس طرح ہے کہ جب نازآباد میں ذوالفقار علی بھٹو شہید خود آئے اور عباسی شہید ہاسپٹل کا افتتاح کیا، سپر مارکیٹ لیاقت آباد میں ذوالفقار علی بھٹو شہید خود آئے اور عباسی سپر مارکیٹ کا افتتاح کیا، پورٹ قاسم کراچی کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیل مل اتنی بڑی بنا دی تاکہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے۔ ہماری ایک سیاسی تاریخ ہے۔ بہت ہی پرآشوب دور میں جب میں کراچی کا صدر تھا، شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھی، تو انہوں نے اس دور میں بھی، جو بہت ہی 93-94 کا بہت پرآشوب دور تھا اور پورا ضلع یرغمال تھا، ان تمام سختیوں کے باوجود بھی وہ اس ضلع میں آئیں اور نیو کراچی میں ہم نے ایک چلڈرن ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا۔ تو کام، ہمارا مقصد کام ہے، اور آج بھی
میں کہاں 93 میں کراچی کا صدر تھا اور آج میں ضلع کا صدر ہوں، تو میں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ضلع کے عوام کی مجھے خدمت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا بھی رہا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پھر اس ضلع میں ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ضلع کو تمام تر پارٹیوں کی سیاست سے بالاتر ہو کر ضلع کے ترقیاتی کاموں میں اپنا رول ادا کریں گے، اور ہم نے شروع کیا۔ ہم نے تقریباً 17.5 ارب روپے کے الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے ہم نے ضلع میں کام کیے ہیں، جو کہ دکھ بھی رہے ہیں ضلع کے عوام کو۔ اس کے علاوہ 19 ارب کا پروجیکٹ ہمارے بیلٹ میں موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے، اور یہ صحیح ہے، پابندی لگا دی، اچھی بات ہے، کیونکہ کسی پارٹی کو ایڈوانٹیج نہیں ملنا چاہیے، تو لیکن پھر بھی اس زمانے میں کام شروع ہو گیا تھا۔ اس کا ایک حصہ موسیٰ کالونی میں انڈر گراؤنڈ برج بن رہا ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی میں جب ابھی بھی آئے تو سب سے پہلا کام ہماری سندھ کی حکومت نے، ہمارے میئر نے، میری پارٹی نے یہ کیا کہ اس ضلع میں کراچی میٹروپولیٹن ڈینٹل اینڈ میڈیکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اور اب یہ اس کا سب نوٹیفیکیشن سب ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ضلع کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فیوچر میں یہ سارا عباسی شہید ہاسپٹل بھی اس میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے انڈر میں آ جائے گا، تاکہ یہاں کے نوجوان جب تعلیم حاصل کرتے ہیں میڈیکل کی تو ان کو ہاؤس جاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہاؤس جاب کے لیے بھی ہم نے یہ آسانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عباسی شہید ہسپتال اس کے انڈر میں آ جائے، پھر یہاں کے نوجوان ہوں گے وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لیں گے، عباسی شہید ہاسپٹل بھی اچھا ہو جائے گا، سب معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ تو مسرور احسن صاحب، آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا مستقبل ہے ہمارے ضلع میں۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے لوگ کس طرح تھے، لیکن یہ پہلی بات نہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی تھی شہید نے، تو کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ عزیز آباد سے ہمارا ایم ایل اے جیتا تھا، ایم پی اے جیتا تھا 1970 میں، مارٹن کوارٹر جہانگیر روڈ سے ہمارا ایم پی اے ایم ایل اے جیتا تھا، بنس روڈ سے ہمارا ایم پی اے جیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہم تمام تر لسانی مذہبی منافرت کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی رنگ، نسل، مذہب، زبان کی سیاست نہیں کرتی ہے، اور جو لوگ لسانی اور مذہبی سیاست کرتے ہیں ان کا کوئی منشور نہیں ہوتا ہے، ان کا منشور صرف تصادم ہے، کیونکہ کسی زبان کو کسی کے خلاف لڑانا بہت آسان ہے۔ لیکن میں سب لوگوں سے، ضلع کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آٹا کسی بھی زبان والے کو سستا مہنگا نہیں ملتا، آٹا کسی بھی مذہب والوں کو سستا مہنگا نہیں ملتا، تو ذرا اس ساری چیزوں کو سوچیں۔ آج ہمارے ضلع کی صورتحال کیا، کراچی میں مہنگائی نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے کراچی میں ایسے حالات ہیں کہ ماں باپ بیچارے بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں کسی طریقے سے، اور رات کو خود پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں ضرور میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود غرض ہو جائیں اپنے ضلع کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے۔ اس ضلع میں اندھیروں کے خلاف روشنی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے، اس ضلع میں تباہی کے خلاف ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان تیر کو دیں، اور مجھے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حلقہ 122 سے صوبائی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میں اس علاقے میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ حلقہ 122 کی جہاں پورے ضلع میں، پورے شہر میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں بھی لوگوں سے یہی توقع کرتا ہوں کہ حلقہ 122 نارتھ کراچی سے انشاءاللہ تیر کے نشان کو کامیاب کریں گے۔ تیر کا نشان ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ مسرور احسن صاحب، میں حلقے سے متعلق آپ سے سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شہر نور جہاں انہوں نے بنائی، لیکن شہر نور جہاں پہ ہم نے کچھ عرصے پہلے جماعت اسلامی کے بھی بینر دیکھے، شکریہ جماعت اسلامی، تو یہ عوام کنفیوز ہے کہ یہ شہر نور جہاں کس نے بنائی؟ عوام کنفیوز نہیں ہے، جب یہ یہاں کا افتتاح مرتضیٰ وہاب صاحب نے کیا تھا، میں خود موجود تھا، تو یہ سب کو پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ وہ لوگ شکریہ جماعت اسلامی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 2 میئر گزر چکے ہیں،
انہوں نے کچھ نہیں کیا, تنزیہ لکھ رہے ہیں وہ, شکریہ جماعت اسلامی, ٹھیک ہے نا. ان کا تو ہر دوسرے کام میں مداخلت کرنا ہے. کراچی میں اگر کلیشن پاپ کلچر آیا ہے تو وہ جماعت اسلامی لائی ہے. یہ سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. ماضی کی تاریخ کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. کراچی میں اگر سارا افغانستان کی صورتحال میں کون یہاں سے دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کے لوگ سارا کرتے تھے. تو ذرا ان پر نظر رکھیں. یہ دہشت گرد تنظیموں کے گماشتے ہیں اور یہ شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اب وہ اپنے اصل مولانا قبلہ مولانا مودودی صاحب کے اصل تھیوری سے بھی الگ ہو چکے ہیں. تو ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اللہ ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے اور ان کی منافقت سے سب لوگوں کو پاک صاف رکھے. مسرور احسن صاحب, آپ کا جو حلقہ ہے پی ایس 122 کا, اس کی کنسٹیٹوئنسی میں کون کون سے ایریاز شامل ہیں؟ میں آسان سے لفظوں میں کہوں گا, بابا موڑ سے ڈسکو موڑ. بابا موڑ سے ڈسکو موڑ, یہ اس میں UC 13 آتی ہے, UC 2 آتی ہے, UC 1 آتی ہے, UC 3 آتی ہے. 5 یوسیاں ہیں. 5 یوسیاں ہیں. ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں اچھی علاقے میں پذیرائی بھی مل رہی ہے. اور میں نے نیو کراچی میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کیے ہیں. 48 انچ کی سیوریج لائن کا کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈکا موڑ اور مختلف علاقوں میں ہم نے عالیشان روڈیں بنوائی ہیں, لائٹوں کا نظام بہتر کیا ہے. تو ہمیں کافی بہتر پذیرائی مل رہی ہے. باقی فیصلہ یہ جمہوری فیصلہ ہے, ہم لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتے. لیکن آپ کے توسط سے میں یہ اپیل ضرور کروں گا کہ دیکھیے, سب لوگوں سے, تمام پارٹی کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر, ضلع میں امن رہے گا تو ضلع ترقی کرے گا. ہم نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ ہر صورت میں ہمیں ضلع میں امن رکھنا ہے. ہماری دوستی سب سے ہے, لڑائی کسی سے نہیں ہے. یہ میں نے ایک اوور آل نعرہ دیا ہے اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوگی. مسرور احسن صاحب, آپ کے حلقے پی ایس 122 کے عوام کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ میرے حلقے کے عوام کی یہی تو میرا رونا ہے. 30 سال سے یہاں 5 میئر گزر گئے, لوکل باڈیز کے چیئرمین بھی تھے, ٹاؤن کے چیئرمین بھی تھے, لیکن وہاں پانی کا مسئلہ ہے, وہاں سیوریج کا مسئلہ ہے, وہاں بجلی کا مسئلہ ہے, وہاں گیس کا مسئلہ ہے, وہاں تحفظ کا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے مسائل ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے. اب وہ نہیں کر رہے تو ہم کریں گے. انہوں نے تو ستم اتنا کیا کہ پارکوں میں داخلے فیس لیتے تھے بچوں سے. پارکوں میں داخلہ کرنے کے لیے فیس لی جاتی تھی, جو ہم نے ختم کر دیا تھا. اس بار تو میئر بھی پیپلز پارٹی کے ہی ہیں. انشاءاللہ عوام کو کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. نظر آئیں گے نہیں, نظر آ رہے ہیں. آپ اپنا جو ویو دیں, لیکن میرا ویو ہے کہ کام نظر. لیٹ سپوز مسرور احسن صاحب, آپ کو پی ایس 122 کے عوام نے اپنا قیمتی ووٹ دے کر MP منتخب کر لیا. اب آپ کے پی ایس کی عوام کے جو بنیادی مسائل آپ نے ایڈریس کیے ہیں, آپ کے پاس ان کا کیا پلان ہے؟ آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ میرے پاس پلان ہے, لیکن میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں. میری تمام تر توجہ 122 کے عوام کے سلسلے میں جو ہو سکے گا میں کروں گا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کروں گا, میں نے کر کے کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں. یہی میرا بنیادی کام ہے. میں یہ کام ترقی کا یہ سفر لے کر چل رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ 17 ارب روپے کے میں نے کام کرائے ہیں, 19 ارب روپے کے کام اور ہیں, تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہوں تو 30 سال سے تو لوگ یہاں منتخب نمائندے تھے, ہر مہینے کو میں فنڈ ملتا تھا 2-2, 4-4 کروڑ روپے. ہر MP کو فنڈ ملتا تھا, ہر ٹاؤن کو فنڈ ملتا تھا. ہم نے تو بلا تفریق یہاں کام کیا ہے. ZMC میں جب گیا تو لوگوں کو 10-10, 15-15 سال سے یہاں کے منتخب نمائندوں نے ان کی پینشن پراویڈنٹ فنڈ نہیں دیا. ہم نے 1 ونڈو آپریشن میں, وہ لوگ بوڑھے بے ساکیوں کے ساتھ اپنی آخری سانس لے رہے تھے, ان کو میں نے 1 ونڈو میں ہم نے سارے ڈیوز کلیئر کیا. ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کس پارٹی کے تھے یا کس پارٹی کے ہو. ہم نے کہا یہاں کے شہری ہیں. مسرور احسن صاحب, آخر میں ہمارے پلیٹ فارم ٹائمز آف نیوز سے آپ اپنے حلقے کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں آپ کے پلیٹ فارم سے حلقے کے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان تیر کو منتخب کریں. بہت شکریہ مسرور احسن صاحب, آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور عوام کے جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کا تفصیلی جواب دیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے صدر جناب سینیٹر سید مسرور احسن صاحب اور نامینیٹڈ MPA PS 122.
ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے انس الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تھینک یو.